ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے فرض کرنے کا مقصد جو ہے اصل، وہ اپنے بندوں کو تقوی والا بنانا ہے، متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ اور تقوی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دین کے عین مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے اور اپنی امت کے لیے ظاہر فرمایا، من و عن اس پر عمل کرنا، ان باتوں سے خود کو روک لینا جن کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور ان کاموں کو کرنا جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ اور پھر یہ بھی تقویٰ ہے کہ ہر حال میں بندہ اپنے رب کے بارے میں یہ یقین کامل کر لے کہ ہر حال میں ہی
میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ میرے ہر عمل سے واقف ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے، میری نیت سے واقف ہے، اور مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کو کرنے کے بعد کل اللہ کی بارگاہ میں مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ایمان والوں کو خطاب کیا، پتہ یہ چلا کہ روزے کی قدر، قیمت اور اس کے آداب کو ایمان والے ہی پورا کرتے ہیں۔ پھر جس درجے سے کسی کے اندر ایمان موجود ہے، اسی درجے سے ہر بندہ روزے کے اجر کو، اس کے ثواب کو حاصل کرتا ہے۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ روزے صرف تم ہی پر فرض ہیں، بلکہ تم سے جو پہلے ہی امتیں گزر گئیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے، یعنی وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ اور تم بھی رکھو، اور مقصد یہ ذہن میں رکھو کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور جب کوئی پرہیزگار اور متقی بنتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، جو تقریباً آج پورے ہو رہے ہیں۔ آج 10واں روزہ ہے، افطار کے بعد پہلا عشرہ ختم ہوگا تو دوسرا عشرہ بخشش اور مغفرت کا شروع ہوگا۔ مطلب یہ کہ پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو گھیر لیتی ہے، اس لیے شروع سے ہی رمضان کے روزے رکھو تاکہ تمہیں اللہ کی رحمت گھیرے اور تم اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ جاؤ۔ اور پھر دوسرے عشرے میں بھی عبادت کرو، روزے رکھو، جیسے روزے کے حقوق ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے، تاکہ اس عشرے میں تم روزے رکھ کے اور عبادت کر کے اپنی بخشش کروا لو، اپنی مغفرت کروا لو۔ اور ہاں، اگر تم روزے کی حالت میں جو بھی عبادتیں کرتے ہو اس کا اجر رمضان المبارک میں کئی گنا زیادہ کر کے عطا کیا جاتا ہے، لہٰذا تم اپنے روزوں کا ثواب بھی، اپنی عبادات بھی، اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی روحوں کو بھی بخش سکتے ہو اور ان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہو، کیونکہ اولاد ہونے کے ناطے اولاد جو نیکیاں کرتی ہے وہ ماں باپ کو بطور صدقہ جاریہ قبر میں ملتی ہیں۔ یعنی اگر آپ نہ بھی زبان سے کہیں گے بخشنے کے لیے، تو جیسے ہی آپ نیت کریں گے اپنی ذات کے لیے روزے کی یا نیکی کرنے کی، خود بخود ہی تمہارے ماں باپ کو بھی قبر میں اس کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور اس لیے روزے رکھو، نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، اپنی نیتوں کو اچھا کرو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اس لیے کہ آج تمہارے اندر یہ عادتیں ہوں گی تو تمہاری اولاد میں بھی یہی عادتیں پڑ جائیں گی، اور جس طرح آج تمہاری نیکی تمہارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہے، کل کو جب تم قبر میں چلے جاؤ گے عالم برزخ میں تو تمہاری اولاد جو نیکیاں کرے گی ان کا اجر اور ثواب بھی تمہارے عالم برزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔
آخری عشرہ رمضان المبارک کا فرمایا یہ جہنم سے آزادی کا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا عشرہ ہے، یعنی آخری 10 دن چاہتے ہو کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اب اس میں دیکھیں شروع والے 10 دنوں میں روزے رکھنے میں چند ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، کیونکہ 11 مہینے جو ہم کھاتے پیتے ہیں یکدم بھوکا رہنا شروع کرتے ہیں تو نفس کو تھوڑا سا، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں وقت پڑ جانا، ہلچل ہوتی ہے نفس کو، لیکن جب ٹھہراؤ کے ساتھ رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ لیول برابر ہو جاتا ہے طبیعت کا، اور پھر رکھتے رکھتے 10 دن جب گزرتے ہیں تو ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، یعنی وہ جو ذہن کے اندر سوالات اٹھ رہے تھے یا الجھن پیدا ہو رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ روزوں کی ایک لذت بن کے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو رمضان کے روزے رکھنے سے تمہارے اندر ایک لذت کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ 10 دن گزرنے کے بعد یہ جب اس کا اثر رمضان کے روزوں کا شروع ہوتا ہے تو ایک طبیعت میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا سکون کا نام ہی جنت ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں گھروں میں فساد، سارا دن گالیاں، لڑائیاں، جھگڑے، ایک دوسرے کو گھور گھور کے دیکھنا، محلے میں ہو یا معاشرے میں ہو یا کسی جگہ بھی ہو تو یوں کہتے ہیں یار کیا جہنم بنا دیا، گھر کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ جس طرح ہم پورے گھر کے ماحول کے بگڑ جانے کو کہتے ہیں کیا جہنم بنایا ہوا ہے، 11 مہینے کی غلطیاں اکٹھی کر لی جائیں تو اس طبیعت کے اندر جہنم ہی بن چکا ہوتا ہے، جو رمضان کے آنے پر، روزے رکھنے پر آہستہ آہستہ جب نفس کی بے قراری سنبھلتی ہے اور اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے تو دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، اور فرمایا یہ نجات کا ہے۔ اب نجات مل گئی ان الجھنوں سے جو اندر وسوسے پیدا ہو رہے تھے، جو گڑبڑ کر رہے تھے، کبھی کچھ سوچ آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی، تو یقیناً ٹھہراؤ میں اور سکون میں آ گیا۔ مطلب یہ کہ یہی تیرے لیے بخشش ہے، نجات مل گئی تجھے۔ اور آخری عشرہ جو فرمایا، آپ دیکھیں اتنا خستہ ہو جاتا ہے طبیعت آخری عشرے تک، طبیعت میں ایک عبادت کا مزہ بڑھ جاتا ہے، لذت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ہم جب رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں اب روزے پورے ہو گئے ہیں نا، اب میں نے اپنی طبیعت کو نا اسی طرح رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آخری دنوں میں یہ ارادہ بنتا ہے، کئی لوگوں کا بنتا ہے، میں نے نا اپنی طبیعت کو، اب جو لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، اعتکاف سے ذرا اور لطافت پیدا ہوتی ہے اور سکون پیدا ہوتا ہے، عبادت سے اور نور پیدا ہو کے سینے میں جمع ہو جاتا ہے، چہرے پہ اس کا تاثر آ جاتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے نہیں اب میں نے نا اپنے آپ کو پورا سال نمازوں پہ لگا دینا، میں نے پورا سال اب اپنے آپ کو صحیح کر کے رکھنا۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے فوراً طبیعت کی وہی عادتیں لوٹ آتی ہیں یکدم۔ اگر روزے رکھنے سے تمہارے اندر روحانی طور پر گہرائی پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے، لطافت پیدا ہوتی ہے، تو یاد رکھنا جب یہ لوٹے گا تو اتنی ہی زیادہ کثافت پیدا ہوگی۔ یہ آپ نے اصول دیکھا ہوگا، یہ اب تو کئی قسم کے جھولے نکل آئے نا، لیکن اصل جھولا جس کو پنجابی میں پینگ کہندے ہیں، پینگ سنا کبھی؟ بیٹھ کے ایک بندہ پیچھے سے دھکا دیتا ہے، یاد رکھنا جتنا پیچھے لے جا کے چھوڑیں گے نا اتنا ہی آگے جائے گی وہ۔ یوں سمجھ لے بندے کی طبیعت بھی اندر سے ایسی ہے،
اس کو جس چیز میں جتنا آپ پیچھے کو یعنی کسی کام میں جتنا زیادہ ملوث ہوں گے نا، وہ جب تمہیں لوٹ کے آنا پڑے گا وہ اتنا ہی تمہاری وہ زیادہ آگے تک ہوگی طبیعت۔ اگر آپ برائی میں چلے گئے نا بہت زیادہ، اب واپس آنے کے لیے آپ کو اتنی طاقت چاہیے، اتنی بلندی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نیکی میں بہت آگے چلے گئے ہیں، اس میں شک نہیں کہ نیکی کی لذت ملتی ہے، لیکن جو انسان کی بشری تقاضے ہیں جب وہ لوٹتے ہیں تو کھانے پینے کی قوتیں بھی لوٹیں گی، شہوت کی قوتیں بھی لوٹیں گی، غصہ اور باقی چیزیں بھی لوٹیں گی۔ لیکن اب مسلمان اور مومن کا امتحان ہوتا ہے کہ جو پورا مہینہ ٹریننگ کر کے آیا ہے اب اس کو اپنے اوپر وارد کرنے کا ٹائم آ گیا۔ اب ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ تمہارا، روزہ رکھ کے تم سو رہے ہو عبادت میں ہو، روزہ رکھ کے تم کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو تم عبادت میں ہو، روزہ رکھ کے کاروبار کر رہے ہو عبادت میں ہو۔ یعنی پورے کا پورا مہینہ کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہی نہیں کہ فرشتے تمہاری نیکیاں نہ لکھ رہے ہو۔ اس سے بڑا بابرکت مہینہ اور کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن اب اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے بھی درجہ بندی ہے، اور درجہ بندی یہ ہے کہ جہاں فرمایا کہ بعض ایسے روزہ دار ہیں جن کو اپنا پیٹ خالی اور بھوکا رکھنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ مثلاً سحری کے وقت انہوں نے کھانا بند کر دیا، روٹی حلال ہے، رزق حلال ہے، وہ بند کر دیا، لیکن جب دکان پہ بیٹھے تو سودے میں دھوکہ دینا شروع رکھا، حلال بند کر لیا، حرام شروع کر دیا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، حلال کھانا بند کر دیا، پانی حلال تھا وہ بند کر دیا، جھوٹ حرام تھا وہ شروع کر دیا۔ اور میں نے ایک بندے سے بات ہوئی، اس سے پوچھا روزے رکھ رہے ہو؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا روزے رکھ کے غصہ بڑا چڑھتا ہے، پھر میں لڑتا ہوں۔ وجہ دیکھیں، یعنی غصہ حرام ہے، اور اگر روزے رکھ کے تیرے اندر غصہ پیدا ہو رہا ہے تو ذرا سوچ، تو نے اپنی زندگی میں کتنا اپنے آپ کو غصے کی آگ سے بھرا ہوگا، جو روزوں نے تجھے موقع دیا تو کہ وہ نکل جائے تیرے اندر سے، لیکن بجائے نکلنے کے تو اس کا استعمال دوسروں پہ کر کے اپنے لیے ثواب نہیں بلکہ گناہ خرید رہا ہے۔ غصہ حرام ہے۔ اسی لیے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روزے کے بیان میں کشف المحجوب میں فرمایا، مجھے حیرانی ہے ان روزہ داروں پر جو روزہ رکھ کر حلال چیزوں کو تو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں لیکن حرام چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں۔ اور آگے چل کے تھوڑا سا ان کو گنیں تو پھر الگ الگ اعضاء کے گناہ بن جاتے ہیں۔ جیسے فرمایا وضو کرنے سے تمہارے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ کوہنیوں تک تم ہاتھ دھوتے ہو، کوہنیوں تک یہ چونکہ طاقت استعمال ہوتی ہے، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے، بہہ گئے تمہارے وضو کے پانی میں۔ جب چہرے کو دھویا تو زبان کے گناہ، کلی کی زبان کے گناہ بہہ گئے، چہرے پہ پانی گیا، آنکھوں کے گناہ بہہ گئے، زبان کے، اور کانوں کا مسح کیا تو کانوں سے جو برائیاں سنی تھیں وہ گناہ بن گئی تھیں، وہ وضو کرنے سے بہہ گئیں۔ اسی طرح جب تم 5 وقت وضو کرتے رہو گے یا کرتے ہو تو تمہارے گناہ 5 وقت بہہ جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہر عضو کا اپنا الگ گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی زبان بند ہو جائے گی تو ہاتھ بول لیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے اس نے میرے سے یہ گناہ کروائے، میں مجبور تھا،
میں اس کے حکم میں تھا، اس کا تابع دار بنا کے تو نے بھیجا تھا، اس نے جہاں چاہا استعمال کیا، لہٰذا اس نے یہ مجھ سے کروایا۔ پاؤں بولیں گے کہ ہمارے ساتھ اس نے ایسے کیا، اس نے چل کے جا کے غلطی کی، گناہ کیا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے سارا۔ پھر آنکھیں بھی بولیں گی کہ اس نے اس طرح اٹھایا، اس طرح دیکھا، حتیٰ کہ ہر چیز، تمہارے جسم کا ہر عضو بول کے گواہی دے گا کہ اس نے یہ کیا۔ اور روزہ وہ عبادت ہے جو تمہارے پورے کے پورے جسم کے اندر ایک جیسی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں اگر بھوک سے کمزوری ہوئی تو ہاتھ بھی تو کمزور ہوں گے نا، پاؤں بھی کمزور ہوں گے، ٹانگوں میں بھی کمزوری آئے گی، پیٹ میں بھی آئے گی، لیکن روح طاقتور بڑھتی جائے گی۔ یہ یاد رکھنا، روزہ رکھنے سے بظاہر جسم کمزور ہوتا ہے لیکن روح طاقتور ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، روزہ رکھنے سے اس کے علاوہ اگر بیمار کوئی ہو جائے تو بیماری سے جسم ضرور کمزور ہوتا ہے لیکن روح طاقتور ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا بیمار سے دعا کروایا کرو، اس کے رب زیادہ قریب ہوتا ہے۔ روزہ دار سے دعا کرواؤ اس لیے کہ اس سے رب زیادہ قریب ہوتا ہے، خاص کر جب وہ افطار کرنے کے وقت افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ یہ یاد رکھنا، ہونٹ خشک ہیں، سارا دن گرمی میں روزے سے گزارا ہے، پانی ہوتے ہوئے بھی پانی نہیں پیا، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں بغیر حجاب کے اس کے اتنا قریب ہوتا ہوں کہ روزہ دار جو دعا مانگے میں اس کی دعا کو پورا کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال بنے گا کہ ہم نے تو بڑی بڑی دعائیں مانگی ہیں، پوری نہیں ہوئی ہیں۔ جب بھی رمضان آتا تھا وہ دعا مانگتے تھے پوری۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ دعا تو جائز مانگ رہا ہے یا ناجائز مانگ رہا ہے۔ اگر ناجائز ہے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے دعا کے الفاظ کا اجر اور ثواب دے گا جو کل قیامت میں تیرے کام آ جائے گا۔ بعض دعائیں فوری پوری ہوتی ہیں، بعض کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اگر ان کو فوراً پورا کر دیا جائے تو بندہ ان کو سنبھال نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اور بعض دعائیں ہیں مر جانے کے بعد پوری ہوں گی، اور بعض دعائیں ہیں جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا، اور وہ اس صورت میں پوری ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی بخشش فرما دے گا۔ تو جس طرح رمضان میں حلال چیزوں سے خود کو روک رہے ہو، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اوپر جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں رمضان میں بھی روکیں۔ جھوٹ بولنا منع ہے، جھوٹی بات نہ کریں، زبان درازی نہ کریں، ماں باپ کے آگے اونچا نہ بولیں، بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں، اور ایک جیسے ٹریننگ ہوتی ہے اس ٹریننگ کو پورا کرنے کے بعد اپنے آپ کو سچا مومن بنا کے ثابت کریں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے روزہ ایک ڈھال ہے کہ پرانے وقتوں میں جیسے جنگ جب کرتے تھے تلوار کے ساتھ ایک ڈھال ہوتی تھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی کہ دشمن جب وار کرے تو ڈھال کو آگے کر دیتے تھے، تلوار جسم پر آنے کی بجائے ڈھال اس کو روک دیتی تھی۔ فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، یعنی دشمن کے وار سے بچانے والی۔ اب یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ کہتے تو یہ ہیں کہ بڑا دشمن جو شیطان ہے وہ رمضان شروع ہوتے ہی زنجیروں میں باندھ دیا، تو اب وار کون کرے گا؟
تو یاد رکھنا 4 دن کسی کی صحبت میں گزار لینا تو اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے، نیک ہو یا بد ہو۔ شاگرد ہمیشہ اپنے استاد کی عادتوں کو اپنانا شروع کر دیتا ہے، مرید ہمیشہ اپنے مرشد کی عادتوں کو اپناتا ہے۔ کبوتر باز کا شاگرد ہوگا، وہ کبوتر باز کی عادتوں کو اپنانا شروع کر دے گا۔ نشے باز ہوگا تو نشہ کرنے والے کی صحبت میں بیٹھ کے اسی طرح کی گفتگو، وہی انداز، وہی چال، وہی ڈھال اسی طرح اپنانا شروع کر دے گا۔ مہینہ بھی بیٹھے تو اثر ہو جاتا ہے، اور ہم نے تو دیکھا ہے 5 منٹوں میں بھی اثر ہوتے ہیں۔ اب 5 منٹوں میں اثر ہوتے ہیں۔ ایک عورت دوسری کے پاس بیٹھ جائے نا، 5 منٹ میں اس کا دماغ گھما دیتی ہے۔ وہ آگے پھر جا کے جو وقت ڈالتی ہے نا، وہ سنبھالا نہیں جاتا۔ یہ بھی تو اثر ہے نا صحبت کا۔ اسی لیے کہا صحبت تالے ترا تالے کند اور سالے ترا سالے کند۔ برے کی صحبت برا کرے گی اور اچھے کی صحبت اچھا کرے گی۔ تو 11 مہینے شیطان کی صحبت میں رہ کے طبیعت نے شیطانی عادتوں کو اپنا لیا ہوتا ہے۔ بے شک رمضان میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن جو اندر کی عادت پڑی ہوئی ہے، اندر کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ حملہ کرتی ہے۔ اس حملے کو روکنے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، تاکہ جب وہ حملہ کرے تو آگے اس کو پتہ چلے کہ آگے مجھے کچھ ملنا نہیں ہے۔ سگریٹ پینے والے کو اتنی شدت سے سگریٹ کی طلب ہو رہی ہو، لیکن اس نے روزہ رکھ لیا ہو تو بار بار اندر سے طبیعت جوش بنا کے آئے گی، سگریٹ پیوں۔ باقی چیزوں پہ بھی اسی طرح مثال کو فٹ کر لو، لیکن اس کو آگے سے پھر کہنا پڑے گا نہیں میں نے روزہ رکھا ہے، میں روزے، یعنی اس نے وار کو روک دیا۔ اور جیسے ہی افطار ہوتا ہے، میرا خیال ہے کئی بندوں کو دیکھا ہے کہ افطاری کے درمیان ادھر افطاری نماز بعد میں پڑھتے ہیں، سگریٹ پینا پہلے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندر سے ایک چیز اٹھ رہی ہے۔ اب ایک چیز پاس نہیں ہے لیکن اس کی کیفیت اٹھ رہی ہے۔ تو یاد رکھنا میری بات، قبر میں تمہاری عادتیں ہی اٹھنی ہیں اور کچھ نہیں اٹھنا۔ یہ جو مر جائیں گے نا، مرنے کے بعد روح کے اندر جو ہم نے تاثیر بھیجی ہے نا اندر عادتوں کی، وہی اٹھے گی، وہی یا تو نور بنے گی اگر نمازیں پڑھی ہیں، نیکیاں کی ہیں، اگر برائیاں کی ہیں تو وہ وہی کیفیت پیدا کر کے اسی کو عذاب کہہ لو، وہ عذاب کی صورت پیدا کرے گی، وہی بے چینی کی صورت پیدا کرے گی۔ جیسے آج ہر جو نشے والی چیز ہے وہ صحت کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ یہ سگریٹ پینے والوں کے بھی لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ صحت کے لیے مضر ہے، پتہ ہے مضر ہے پھر بھی کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے قبر میں عذاب ہو سکتا ہے پھر بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو برابر ہی ہو گئے نا۔ لیکن یہی عادت جو بنا لی تھی، یہی عادت وہاں لے کے جائے گی۔ اور فرمایا ایک نے عادت بنائی ہوئی تھی، وہ اور عادت بناؤ، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری امت میں شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ پڑھا کرو اس کو، سورۃ ملک کو زبانی یاد کرو، اس کو پڑھا کرو۔ اور پھر یہ بھی کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو سورۃ واقعہ کو پڑھے گا اس کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا، یعنی وہ بھوکا نہیں مرے گا، بھوکا نہیں سوئے گا، اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ عمل تو کر کے دیکھیں۔ اور اگر ہم اپنی طبیعتوں کو لے کے بیٹھے رہیں، اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید کا دور حضرت جبریل امین سے کرتے تھے، چونکہ اسی مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا، اس کے فیوز و برکات میں ایک حرف الف کہہ دیا تو
کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم کہا عام دنوں میں تو 30 نیکیاں ملی، لیکن فرمایا اگر رمضان میں تم کرو گے تو 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں کوشش کیا کرو کہ ایک قرآن پاک ضرور ختم کر لو، روز کا ایک پارہ ہی پڑھ لیا کرو۔ اگر تم دور ہو، تراویح میں نہیں پہنچ سکتے ہو تو گھر میں تلاوت اگر پڑھ بھی رہے ہو تو پھر بھی گھر میں قرآن مجید کا دور ضرور کیا کرو، یعنی اس کو پڑھا کرو۔ اب وہ رہ گئے جن کو آتا نہیں ہے تو وہ روزوں میں ٹائم نکال کے اپنے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے 2 حرف ہی پڑھ لیا کرو، شاید آ جائے، اور نہ بھی آیا تو نیت ہی تمہیں، جیسے قرآن پڑھے ہوئے کو ثواب ملتا ہے ویسے تمہاری نیت ہی تمہیں ثواب عطا کر دے گی، اور مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ یہی لکھا جائے گا، بلکہ آگے پڑھایا جائے گا۔ مرنے کے بعد اگر کسی نے بڑی عمر میں چل کے نیت کی کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں، اس کو نہیں آتا تھا، اس نے نیکی شروع کر دی اور وہ اس پورا نہیں کر سکا، موت آ گئی، تو فرمایا اس کو قبر میں پڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی حفظ کرنا شروع کر دے کسی بھی عمر میں اور اسے موت آ جائے تو آگے اس کو حفظ کرا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور یہ پسند فرماتے ہیں کہ جیسے شعبان کے روزے رکھتے ہوئے پوچھا گیا تو فرمایا میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال، میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ نیت تو کم از کم کرنی چاہیے کہ جب ہمیں بھی موت آئے تو اچھی طرح سے موت آ جائے۔ یہ نہ ہو جیسے آج کل ہم سوائے موبائل کے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے موبائل کا استعمال بھی کرو، لیکن اس میں قرآن بھی سن سکتے ہو، نعتیں بھی سن سکتے ہو، اور اگر وہ دیکھتے ہی موت آ گئی، اچھی چیز کی طرف پہلے تمہاری نیت ہوگی تو جس خیال میں تم مر جاؤ گے وہی خیال تم پر وارد کر دیا جائے گا، یہ یاد رکھنا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب کوئی مر رہا ہو اگر کوئی کلمہ پڑھ کے مر جائے تو سمجھو وہ بخشی روح ہے، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس کے قریب بیٹھ کے کلمہ پڑھو تاکہ اس کی طبیعت کا رجحان ادھر کو بنے کلمہ پڑھنے کی طرف۔ آج وہ وقت بہت دور چلے گئے کہ جب دوسروں کی نصیحتوں کو سن کے عمل کرنے والے بڑے پیدا ہو جاتے تھے، آج نہیں۔ آج کوشش کرو اگر گھر میں تمہاری اولاد ہے تو اپنا ظاہری سنت کے مطابق کردار ایسا بنا دو کہ تمہاری اولاد میں کچھ نہ کچھ تو چیزیں منتقل کر ہی جاؤ، ورنہ میں نے دیکھا، ابھی سے کئی دفعہ دیکھتا ہوں بچوں کو، تو ان کے ماں باپ شکایت کرتے ہیں، ایک ماں باپ کہنے لگے یہ بچہ تنگ ہی بڑا کرتا ہے، تو جب ان کی ہسٹری پہ نظر دوڑائی تو وہ دونوں ہی اپنے ماں باپ کو بڑا تنگ کرتے تھے۔ ایک کو دیکھا جی بچہ ہے جی وہ بہت کھاتا پیتا ہے جی، تو جب دیکھا تو اس کے ماں باپ بھی دھیان ہی کھانے پینے میں رہتا تھا۔ آتی ہیں یہ چیزیں سائنس کی روح سے بھی اور فطرت کے لحاظ سے بھی، جو ماں باپ کے اندر خصلتیں ہوں گی وہ اولاد میں ضرور منتقل ہوتی ہیں۔ تو کم از کم جب تم سنت کے مطابق کوئی اچھا کام کرو گے، نیکی والا کام کرو گے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسجد کے جو امام ہوتے ہیں ان کے بچے اکثر دستار باندھ کے آ جاتے ہیں، کپڑے صاف پہن کے آ جاتے ہیں نماز کے لیے۔ کیوں؟ وہ باپ کو دیکھ کے اثر ہوتا ہے، وہ بھی ویسے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی کچھ چیز پیچھے چھوڑ کے جائیں۔ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا نے جب وہ ممبر شریف پہ چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پہ بھی قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر بھی قدم رکھ کے فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج خلاف معمول یہ آمین کیسے فرما دیا؟
فرمایا میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تھا، جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور کہنے لگے ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں یا باپ دونوں میں کسی ایک کو یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، وہ برباد ہے، وہ ہلاک ہے، وہ رب کی رحمت سے دور ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص بھی رب کی رحمت سے گیا جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اپنی زندگی میں اور روزے رکھ کے بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور فرمایا تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص بھی رب کی رحمت سے دور ہو گیا، ہلاک ہو گیا جس نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور سن کر آپ پر درود و سلام نہ بھیجا، وہ بھی رب کی رحمت۔ تو میں نے کہا آمین۔ پلے باندھ لو یہ تینوں باتیں، جس پہ حضور آمین کر دیں اس کو رب بھی نہیں موڑتا۔ تو انہی میں سے کسی ایک چیز کو اپنا کے جنت کو اپنے لیے حاصل کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔